صابر میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا جب ان کے والد جگر کے کینسر کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مرحوم یوں تو ایک فیکٹری میں اچھی ملازمت کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کی گزر بسر بہت اچھی ہو رہی تھی، مگر ان کی زندگی کے آخری 2 سال علاج معالجہ پر اٹھنے والے بے تحاشا اخراجات کی وجہ سے زندگی مشکلات سے دوچار ہو چکی تھی، کیونکہ جمع پونجی تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ صابر بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، اس سے 2 چھوٹی بہنیں تھیں جو 8ویں اور 5ویں جماعت میں ہی یتیم ہو گئی تھیں۔ بہنوں سے چھوٹے 2 بھائی تھے، دونوں ابتدائی جماعتوں میں ہی تھے۔ یوں تو گھر کے حالات پہلے ہی کچھ بہتر نہیں تھے، مگر والد کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جہاں سب سر پر موجود چھت سے محروم ہو گئے تھے، وہیں اس خاندان کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ واحد مالی سہارا معمولی سی پینشن اور یکمشت ملنے والی کچھ رقم تھی۔ بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہونے کی وجہ سے وہ والدہ کے دکھ اور پریشانی کو بخوبی سمجھتا تھا۔ وہ والدہ کو دکھی اور رنجیدہ دیکھتا تو ان کے پاس بیٹھ جاتا اور بظاہر خود کو سنبھال کر اپنی والدہ کی ہمت بندھاتا اور ہر ممکن تسلی دیتا۔ ابتدائی جماعتوں سے ہی اس کی تعلیمی کارکردگی بہت اچھی تھی۔ اس کی قابلیت کا ہر کوئی معترف تھا، اسی وجہ سے اس کے والد پر امید تھے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے خاندان کے لیے باعث فخر ثابت ہوگا، مگر تقدیر کا لکھا کون بدل سکتا ہے۔ میٹرک کے بعد اپنے گھر کے حالات کے پیش نظر اس نے ایک دکان پر ملازمت شروع کر دی۔ والدہ نے بھی چاروں ناچار اس کے اس فیصلے کو قبول کر لیا۔ اس کا یہ فیصلہ اس کی آنے والی ساری زندگی پر محیط ہو گیا۔ ان کے خاندان پر اصل قیامت تب ٹوٹی جب 3 سال بعد ہی ان کی والدہ بھی چند دن بیمار رہ کر انہیں بالکل تنہا کر کے چلی گئی۔ کچھ دن تو رشتہ داروں نے ہمدردی اور محبت کا مظاہرہ کیا، مگر پھر سب اپنی اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ صابر اس صدمہ سے ٹوٹ سا گیا تھا، مگر اس حال میں بھی وہ اپنے بہن بھائیوں کے خیال نے اسے ہمت دی اور وہ والدین کا دکھ دل میں سمو کر ان کے خواب پورے کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ اس نے اپنے والدین کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ وہ اپنا آپ بھلا کر چھوٹے بہن بھائیوں کی زندگیاں تعمیر کرنے میں جٹ گیا۔ خود پرائیویٹ پڑھا، بہن بھائیوں کو باقاعدگی سے تعلیمی اداروں میں بھیجا۔ اسے 2-3 بار بہتر ملازمت کی پیشکش ہوئی، مگر اس نے اپنی بہنوں کی وجہ سے شہر سے باہر جانا مناسب ہی نہ سمجھا۔ اس طرح جیسے تیسے کر کے سب کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے سب کے گھر بھی بسا دیے۔ اس دوران کئی ایک قریبی رشتہ دار اور احباب نے اسے شادی کا مشورہ دے دیا، لیکن وہ ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ مجھے میرے والدین کے خواب پورے کرنے دیں تاکہ ان کی روح کو تسکین پہنچے۔ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے اس کی زندگی کی 4 دہائیاں بیت گئیں۔ اس دوران بہن بھائیوں کے گھر بسنے اور ان کے صاحب اولاد ہونے پر اس کی ساری توجہ ان کے بچوں پر مرکوز ہو گئی۔ اسے لگا اس کا گلشن پھر سے آباد ہو گیا ہے۔ وہ بدستور اپنی زندگی سے لاپرواہ سب کو پھلتا پھولتا دیکھنے میں مگن رہا۔ اسے اس وقت شدید صدمہ ہوا جب چھوٹے بھائیوں نے اسے اپنے لیے کوئی الگ مکان لینے کا کہا۔ اس کا سبب یہ بتایا کہ اب گھر چھوٹا پڑ گیا، اسے بیچ کر انہوں نے اپنے لیے شہر کے پوش علاقے میں اپنی حیثیت کے مطابق نئے گھر لینے ہیں۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ گھر چھوڑنا پڑا جس میں رہتے ہوئے اس کے والدین کے خواب پورے کرنے میں اس نے اپنی ساری زندگی بتا دی تھی۔ بھائی اپنے نئے گھروں میں جا بسے اور صابر دربدر ہو گیا۔ بہنیں بھی اس سے لا تعلق ہو گئی۔ چند ماہ ایک جاننے والے کی بیٹھک نما کمرے میں گزارے، پھر وہاں سے بھی نکلنا پڑا۔ ایک کمرہ کوئی دینے کو تیار ہی نہیں تھا اور مکمل گھر لینا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ محلے کی مسجد میں 2-4 راتیں بسر کی، اس کے بعد اس کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہ رہا۔ کبھی کسی مسافر خانہ میں رات گزرتی، قبرستان میں موجود مزار میں سونا پڑتا۔ حالات کی سنگینی نے اسے وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا تھا۔ وہ جو والدین کے خواب پورے کرتے کرتے اپنا آپ بھلا بیٹھا تھا، ایک یخ بستہ رات مزار پر خاموشی کے ساتھ صاحب مزار کے جہان سدھار گیا۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔